آج ہم ایک ایسے واقعے پر بات کر رہے ہیں جس نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا۔ 17 سالہ اشال فاطمہ کی موت صرف ایک خاندان کا دکھ نہیں ہے بلکہ ہمارے معاشرے کے سامنے کھڑا ایک تلخ سوال بھی ہے۔ ایک بیٹی گھر سے نکلتی ہے، ماں کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنی سہیلی کے پاس جا رہی ہے، لیکن پھر حالات ایسے موڑ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں چند دن بعد وہ ایک بیٹی جو ہے اسپتال کے بستر پر زندگی اور موت کی جنگ لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اگر سامنے آنے والی معلومات درست ہے تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب اشال کی طبیعت خراب ہوئی، جب وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، تو جب اس کی حالت بگڑ رہی تھی تو اسے فوراً ہسپتال کیوں نہیں پہنچایا گیا؟ اگر وہ شوگر کی مریضہ تھی تو کیا اس کے دوستوں کو اتنا بھی احساس نہیں تھا کہ شوگر کا شدید اتار چڑھاؤ چند گھنٹوں میں جان لے سکتا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ نوجوان پڑھے لکھے تھے، موبائل فون ان کے ہاتھ میں تھے، گاڑیاں موجود تھی، شہر میں ہسپتال موجود تھے، پھر 2 دن تک علاج کے بجائے انتظار کیوں کیا گیا؟ دعاؤں اور گھریلو ٹوٹکوں پر بھروسہ کیوں کیا گیا؟ ایک ڈاکٹر کے پاس لے جانا زیادہ ضروری تھا یا پھر معاملہ چھپانا؟ ایک اور تلخ حقیقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد اعتماد، حیا، ذمہ داری اور حدود پر رکھی گئی ہے۔ اسلام غیر محرم مرد اور عورت کو آزادانہ اختلاط، تنہائی میں وقت گزارنے اور ایسے ماحول سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے جہاں فتنے اور نقصان کا اندیشہ ہو۔ لیکن افسوس کہ آج کے مغربی طرز زندگی کو آزادی کا نام دے کر بہت سے نوجوان ایسے راستوں پر چل پڑتے ہیں جن کا انجام انہیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ صرف اشال کا معاملہ نہیں ہے، روزانہ کتنے ہی نوجوان سوشل میڈیا، دوستیوں اور خفیہ ملاقاتوں اور پارٹیوں اور بے احتیاطی فیصلوں کی وجہ سے خطرات میں پڑ جاتے ہیں۔ ایسے ثانیے میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ دل توڑ دیتی ہے تو وہ جملہ یہ ہے کہ مجھے گھر نہ لے جاؤ، میری ماں کیا کہے گی؟ سوچئے، ایک بیٹی اپنی خراب حالت میں بھی اپنی ماں کے رد عمل سے خوف زدہ تھی۔ شاید اسے ڈانٹ کا ڈر تھا، شاید وہ شرمندگی کا احساس تھا، شاید وہ گھر والوں کی ناراضگی سے بچنا چاہتی تھی، لیکن کاش اسے کوئی اس وقت کوئی سمجھاتا کہ ماں کی ناراضگی چند لمحوں کی ہوتی ہے۔ ماں کی گود ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے کھلی رہتی ہے۔ افسوس اس بات کا بھی ہے کہ اگر واقعی کئی دنوں تک لڑکی ان نوجوانوں کے ساتھ رہی تو کسی نے یہ نہ سوچا کہ یہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کے گھر کی امانت ہے۔ وقت گزرتا رہا، حالت خراب ہوتی رہی، لیکن فیصلہ نہ ہو سکا اسے اس کے گھر پہنچایا جائے یا ہسپتال لے جایا جائے۔ آج سوال صرف 4 گرفتار نوجوانوں سے نہیں، پورے معاشرے سے ہے۔ کہاں ہے وہ سیاستدان نوجوان نسل کے مستقبل کی جو بات کرتے ہیں؟ کہاں ہے وہ دانشور جو ہر مسئلے کا حل مغربی آزادی میں تلاش کرتے ہیں؟ کہاں ہے وہ نظام جو غریب اور امیر کے لیے ایک جیسا انصاف فراہم کرے؟ لوگوں کے دلوں میں یہ خوف کیوں پیدا ہو چکا ہے کہ طاقتور با اثر لوگ قانون سے بچ نکلتے ہیں؟ اگر ملزمان بے گناہ ہیں تو انہیں انصاف ملنا چاہیے، اگر وہ غفلت، لاپرواہی یا کسی جرم میں ملوث ہیں تو انہیں قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ لیکن انصاف تب ہوگا جب حقیقت پوری قوم کے سامنے رکھی جائے گی، نہ کہ کم اور زیادہ۔ اشال فاطمہ اب واپس نہیں آ سکتی ہیں۔ ایک ماں کی گود اجڑ چکی ہے، ایک باپ کا سہارا چھن گیا ہے، لیکن اس واقعے سے شاید ہزاروں والدین اور نوجوان سبق سیکھ سکتے ہیں۔ اپنی اولاد پر نظر رکھیں، ان کے دوستوں کو جانیں، ان سے محبت سے بات کریں، ایسا ماحول بنائیں کہ وہ مشکل وقت میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو فون کریں، نہ کہ اجنبی لوگوں پر بھروسہ کریں، کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ ایک غلط فیصلہ، ایک غلط دوستی، ایک غلط محفل اور چند لمحوں کی غفلت کبھی کبھی پوری زندگی ختم کر دیتی ہے۔ اشال فاطمہ کیس کی مکمل حقیقت ابھی تحقیقات، DNA رپورٹس اور تفصیلی میڈیکل رپورٹس کے بعد ہی واضح ہوں گی، اس لیے حتمی فیصلے سے پہلے احتیاط ضروری ہے۔ تاہم یہ سہانیہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزادی اور بے احتیاطی میں فرق ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسے فرق کی قیمت بہت بھاری چکانا پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ پر رحم فرمائے اور ان کے والدین کو صبر عطا فرمائے اور سچ کو جلد از جلد سامنے لایا جائے، آمین ثم آمین۔ اس طرح کے پاکستان کے اندر روزمرہ کے واقعات ہونا، کہ یہ پاکستان کی جو جتنی بھی ثقافت ہے، کلچر، اسے کھوکھلا نہیں کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں ضرور ہمیں بتائیے گا۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔